باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اگر ہم اس ہاتھ کو دیکھیں تو ہتھیلی جو ہے یہ اسکوئر نظر آتی ہے، یعنی کہ مربع ہتھیلی۔ یہ لوگ محنتی اور عملی لوگ ہوتے ہیں، یہ زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ کر جیتے ہیں، فقط مفروضوں پر انحصار نہیں کرتے۔ ایسے لوگ بھرپور زندگی گزارتے ہیں اور لوگوں کی بہت زیادہ مدد بھی کرتے ہیں۔ جیسے کہ ان کا ماؤنٹ آف وینس بڑے اچھے انداز میں اٹھا ہوا پرگوشت ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر قوت مدافعت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور یہ لوگ مشکلات کا سامنا بڑی ہمت کے ساتھ اور جواں مردی کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے صحت مند ہوتے ہیں اور ان کی جنسی صلاحیت بھی بڑی شاندار ہوتی ہے۔ یہ پرجوش لوگ ہوتے ہیں اور بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، اور ان کو ضروریات زندگی کی تمام آسائشات میسر آ جاتی ہیں۔ دوسرا، اگر اس ہاتھ پر دیکھیں تو جو جوپیٹر فنگر ہے یہ کافی زیادہ لمبی ہے، تو جب جوپیٹر فنگر کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو یہ لوگ حکمرانی کرتے ہیں اور دوسروں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور ان کے اندر رسک ٹیکنگ صلاحیت بڑی شاندار ہوتی ہے، اور یہ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، جوپیٹر فنگر بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، ماؤنٹ آف جوپیٹر بھی ڈیولپ ہے، تو یہ حکمران صفات کو ظاہر کرتا ہے، کسی اعلیٰ عہدے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ چاہے تجارت میں ہو یا کسی جاب میں ہو تو یہ ترقی کریں گے۔ یہ لوگ اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ بھی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ابھارے کمر کی بات کریں تو ابھارے کمر ان کا تھوڑا سا چھوٹا ہے، تو یہ لوگ خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتے، یہ عملی زندگی میں بڑے متحرک ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام یہ کرتے ہیں، یعنی کہ خواب و خیال میں نہیں گزارتے، عملی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ماؤنٹ آف جو اپولو ہے یہ بھی اچھے طریقے سے ڈیولپ ہے، یہ شہرت اور دولت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنی محنت اور ذہنی صلاحیتوں کے باعث بہت مشہور ہوتے ہیں، اور ان کے لیے دولت کا حصول کبھی بھی مشکل نہیں ہوتا۔ یہ لوگ معاشرے میں اچھا مقام حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم سکن کی بات کریں، ہتھیلی کی جو جلد ہے یہ نرم ہے اور ہموار ہے، یعنی کہ کھردری سکن نہیں ہے، نرم جلد ہے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں حساس ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت گہری نظر رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ انگلیاں بھی ان کی لمبی ہیں، تو لمبی انگلیاں بھی ہر چیز کی تحقیقات کرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، اور ہمدردی لوگوں کے ساتھ ان کو بہت ہوتی ہے، یہ لوگوں کے کام بہت آتے ہیں، اور یہ لوگ عملی زندگی میں بھی بڑی محنت کرتے ہیں اور دماغ کا استعمال یہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مضبوط انگوٹھا، انگوٹھا مضبوط ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بڑے اعلیٰ مقصد رکھتے ہیں۔ لمبا انگوٹھا لیڈرشپ کوالٹیز کو ظاہر کرتا ہے، محنتی ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی محنت سے جی نہیں چھڑاتے اور ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر قوت ارادی بھی ہوتی ہے اور مستقل مزاجی بھی ہوتی ہے۔ اگر درمیانی پور اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو، یعنی کہ بڑی ہو، موٹی ہو، تو ایسے لوگ عقل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ہر چیز کی تحقیق کرتے ہیں، تب جا کر فیصلہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہی اگر پہلی پور لمبی ہو، مضبوط ہو، تو یہ بردباری کو ظاہر کرتی ہے اور عملی اقدام اٹھانے کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر پہلی پور چھوٹی ہو، یعنی کہ دوسری پور بڑی ہو اور پہلی پور چھوٹی ہو، تو ایسے لوگ عملی اقدام اٹھانے میں دیر کرتے ہیں، سوچتے زیادہ ہیں۔ عموماً پہلی اور دوسری پور کو برابر ہونا چاہیے تاکہ خیالات میں اور قوت ارادی میں کوئی تضاد نہ ہو۔ انگوٹھا اگر لچکدار ہوگا، پیچھے کی طرف خم کھائے گا، تو یہ لوگ بڑے کھلے دل کے مالک ہوں گے، بردبار ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے،
اور حالات کے مطابق ڈھلنے والے ہوں گے۔ اور اگر انگلیوں کی بات کریں ہم، انگلیاں جو ہیں شہادت کی انگلی کی طرف جھکیں، یعنی کہ اس طرف جھکاؤ ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے اٹیچ رہتے ہیں، یہ ٹھوس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ اگر انگلیوں کی اوپری پورے جو ہیں یہ تھوڑی سی بھاری ہوں یا تھوڑی سی ابری ہوئی ہوں، تو ایسے لوگوں کی جو حصیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جو حص ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ فعال اور بیدار ہوتی ہے۔ یہ بڑی جلدی کسی کے بارے میں جج کر لیتے ہیں اور ہر چیز بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں۔